عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے. آج ہم فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے ہم فیض احمد فیض کی شخصیت اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے. فیض 13 فروری 1911 عیسوی کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے. عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی ابراہیم میر سے حاصل کی. اس کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے عربی اور انگریزی دونوں مضامین میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد وہ امرتسر کے ایم اے او کالج میں لیکچر ہو گئے. دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تو فیض کالج کی ملازمت چھوڑ کر فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے بھرتی ہو گئی. 1944 میں آپ کو لیفٹیننٹ کرنل بنایا گیا. جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہو گئی. کوئی جنوں امروز کی بھی ادارت کی. فیض کو 1951 عیسوی میں راولپنڈی سائز کیس میں 4 سال کے لیے جیل بھیجا گیا اور آپ کی زیادہ تر نظمیں انہیں جیلوں کے اندر لکھی گئی. 20 نومبر 1984 کو لاہور میں انتقال فرمایا. فیض بہت سادہ لوح انسان اور حلیم مزاج شخصیت کے مالک تھے. غصہ بہت کم کرتے تھے. مزاج کی نرمی ان کے کلام میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. جہاں تک فیض احمد فیض کی نظم نگاری یا ادبی خدمات کا تعلق ہے، فیض احمد فیض اس عہد کے نہایت ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر ہیں. فیض کی نظموں میں جذبے کی شدت، جمالیاتی عناصر، دھیما لب و لہجہ اور اسلوب کی حلاوت ملتی ہے. ان کے کلام میں رومانیت کے ساتھ ساتھ رجایت اور امید آفرینی پائی جاتی ہے جو کہ مارکس کی دین ہے. ان کی فکر انقلابی ہے. فیض نے نظم کو فرسودہ عناصر سے پاک کر کے فن کے حسن سے واقف کرایا. ان کی ابتدائی نظمیں ہلکی پھلکی اور رومانی انداز کی ہیں. سویر شباب، میری جان اب بھی اور خدا وہ وقت نہ لائے جیسی نظموں میں شباب کی پیاس، دل کا اضطراب اور چین کی تلاش کا اظہار نمایاں ہے. لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد ان کے خیالات میں ایک زبردست موڑ آ جاتا ہے. وہ اپنی رومانی دھندلکوں سے باہر نکل کر اپنے گرد پیش میں نظر ڈالتے ہیں. انہیں لوگوں کے دل قومیت اور آزادی کے جذبے سے تڑپتے محسوس ہوتے ہیں. سماج میں غریبی، افلاس، بھوک اور پسماندگی کے مناظر ہیں جو طبقاتی نظام کی دین ہیں. انگریزی سامراج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کے انگارے پھوٹ رہے ہیں. فیض کو ان حالات واقعات نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے اپنی فکر و نظر کی تبدیلی کے ساتھ تنہائی، موضوع سخن، مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ جیسی نظمیں لکھیں جن کا رنگ و آہنگ پہلے کی نظموں کے مقابلے میں بہت بدلا ہوا ہے. 1941 عیسوی میں فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے سامنے آیا. اس کے بعد کلام کے دوسرے مجموعے منظر عام پر آئے جن میں زندہ نامہ، دست صبا، دست دست اور سروادی سینہ کے بعد دیگر منظر عام پر آتے رہے. ان مجموعوں میں کئی ایسی نظمیں بھی شامل ہیں جو عشقیہ کم اور سیاسی اور سماجی کی نوعیت میں زیادہ ہے. ان کا فن بھی پختہ ہو چکا ہے، خیالات بھی بلند اور بامقصد ہوئے. فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام دیا گیا. فیض کے یہاں محبوب کا تصور نرالا ہے. وہ اپنے وطن کو اپنا محبوب سمجھتے. عزیز طالب علم، اب ہم فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کا مطالعہ شروع کریں گے. اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 166 نکالیں. آج ہم اس نظم کے پہلے 7 بند پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے. کیونکہ آپ کے امتحان سوال نامے میں غزل کے ساتھ ایک متبادل سوال ہوتا ہے
وہ نظم کا ہوتا ہے جس میں نظم کے بندوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جہاں تک نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کا تعلق ہے، فیض احمد فیض اس نظم میں انسان کے دل اور اس میں بسی خواہشات، امنگوں اور خوابوں کے چکنا چور ہونے کا ذکر کرتے ہوئے زندگی کی تلخیوں اور محرومی کی وجہ موجودہ دور کا نظام قرار دیتے ہیں، جو امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس لیے امیر اور غریب میں اپنے اپنے وجود کی بقا کے لیے جنگ جاری ہے۔ یعنی مادیت پرستی، اقدار پرستی کی ہاؤس میں صاحب اقدار اور امیر لوگ غریبوں مظلوموں کا خون چوس کر اپنے محل تعمیر کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک انگریز نے کہا ہے، ون کین ناٹ میک اسٹونک پیلس بائی آنیسٹ لیبر۔ تو فیض نے اس نظم میں انہی جذبات کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ تو نظم کا پہلا بند، موتی ہو کے شیشے جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ اس پہلے بند میں فیض احمد فرماتے ہیں کہ ٹوٹنے والی چیزیں آخر ٹوٹ ہی جاتی ہیں، چاہے وہ موتی ہو یا شیشے کا پیالہ، ان کا مقدر ہی ٹوٹ جانا ہے۔ ایسی اشیاء کے ٹوٹنے پر لاکھ ماتم کیا جائے، آہوزاری کی جائے، لیکن وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو چیز ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ گئی، وہ ٹوٹتی رہتی ہے، وہ پھر دوبارہ جڑ نہیں سکتی۔ دوسرا بند، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ فیض فرماتے ہیں کہ شیشوں کو ٹوٹنے سے بچانے والا اور ٹوٹے ہوئے شیشے جوڑنے والا کوئی نہیں۔ تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے چن کر اپنے دامن میں کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ تم کس بات کی امید رکھتے ہو؟ تمہارے ٹوٹے دل کے ٹکڑے جوڑنے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ لیکن نظم کا جو عنوان ہے، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو خدا کی طرف انہیں معجزہ دیا گیا تھا۔ لیکن فیض فرماتے ہیں کہ یہاں جو چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس پر افسوس کرنے سے، ماتم کرنے سے، آہوزاری کرنے سے دوبارہ وہ چیز جڑ نہیں سکتی ہے۔ تیسرا بند، شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صدناز سے اترا کرتی تھی صہبائے غم جانا کی پری۔ فیض فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا جب اس دل کے پیالے محبوب کے غم کی شراب کی پری اتر کر آتی تھی۔ یعنی میرا دل میرے محبوب کا ٹھکانہ تھا، میرا محبوب دن رات میرے دل میں رہتا تھا۔ یعنی وہ پرانا وقت تھا جب اس دل میں انسانیت کی محبت تھی، اخوت تھی، لیکن وہ زمانہ گزر گیا۔ آج اس دل میں لالچ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اب وہ محبت کی پری اس میں رہ نہیں سکتی ہے۔ وہ محبوب کا غم جس کی شراب انسان کو مخمور کرتی تھی، اب زمانے کے ساتھ بدل گیا ہے۔ آج ہر دل میں، ہر ذہن میں دولت اور اقتدار کی ہوس ہے۔ چوتھا بند، پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کر پھوڑ دیا، جو میں تھی بہا دی مٹی میں مہمان کا شہ پر توڑ دیا۔ فیض فرماتے ہیں بعد میں دنیا والوں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے یہ دل کا ساغر ٹوٹ گیا، اور اس میں محبوب کے غم کی جو شراب تھی وہ بہہ کر مٹی کے ساتھ مل گئی۔
یعنی حالات ایسے بدلی، حالات نے ایسا موڑ لیا، جو وہ عشق کا غم تھا وہ ختم ہو گیا. دل میں جو محبت کا محبوب تھا، جو مہمان تھا غم انسانیت کا، اس کے شاہ پر نوچ دی گئی اور غم عشق کی جگہ غم روزگار اور زمانے کے دوسرے غموں نے لے لی. یعنی جو دل میں ہمدردی، اخوت، انسانیت، محبت تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ انسان کو غم روزگار کا غم ملا اور زمانے کی دوسری ترقیوں کے غم ملے. تو اس طرح انسانی دل ہی بدل گیا. اس میں کسی کی ہمدردی نہ رہی، صرف مطلب پرستی اور مفاد پرستی نے جگہ لی. 5واں بند. یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوق بلوریں سپنوں کے، تو مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے. اس بند میں فیض فرماتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑوں میں چمکیلے اور پررونق بکھرے ہوئے خوابوں کے ذرے بھی شامل ہیں. وہ خواب جن سے میں جوانی میں اپنی تنہائی کو سجایا کرتا تھا، دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میرے خواب بھی چکنا چور ہو گئی. یعنی میرے دل میں جو امنگیں تھے، ارمان تھے، ولولے تھے، جذبے تھے، جب یہ دل کا شیشہ ٹوٹ گیا تو وہ خواب بھی ملیا میٹ ہو گئی، چکنا چور ہو گئی، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. اب ان ٹکڑوں میں وہ چمکیلے اور پر رونق ذرے دکھائی دیتے ہیں. یہ تنہائی میں جوانی کے دنوں میں جن خیالات سے اپنے ذہن و دل کو سجاتا تھا وہ اب موجود نہیں ہیں. ان کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے ہیں. 6واں بند. ناداری دفتر بھوک اور غم ان سپنوں میں ٹکراتے رہے. بے رحم تھا جو مخ پتھراؤ، یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے. چونکہ فیض احمد فیض ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے. ترقی پسند تحریک وہ تحریک ہے جس میں سماجی نابرابری اور مزدوروں کے حقوق کی تلفی کے خلاف ایک انقلابی بغاوت ہے. تو یہاں اس بند میں فیض احمد فیض اس طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ حالات بدلی اور اب ان خوابوں کی جگہ مجبوریوں، دفتر کے کام کاج، پریشانیوں اور روزگار کے غم اور پیٹ بھرنے کی پریشانی لے لی. اب اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کے خواب آنکھوں میں ابھرے، لیکن یہ خواب بھی شیشے کی طرح نازک تھے. حالات کے چاروں طرف سے کیے جانے والے پتھراؤ کے سامنے شیشے کے خواب سلامت نہ رہے. یعنی آج سماج میں ناداری ہے اور دفتروں میں ظلم ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ. مزدور بھوکے ترس رہے ہیں محنت کرنے کے باوجود، اور آج صرف پیٹ بھرنے کا غم اور پریشانی ہے، کیونکہ زمانہ بے رحم بن چکا ہے. مادہ پرس اور اقدار والے کے دل میں کسی پر رحم نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے ظلم و زبردستی کا پتھراؤ ہو رہا ہے. یہ جو شیشے نازک تھے دل کے، یہ ٹوٹ گئی. یعنی اب کسی کے دل میں ہمدردی کا جذبہ موجود نہ رہا. 7واں بند. یا شاید ان زروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، اور جس سے تمہاری عجز پہ بھی شمشاد قدوں نے رشک کیا. اس بند میں فیض فرماتے ہیں کہ ٹوٹے دل کے ٹکڑوں
اور ٹوٹے خوابوں اور ارمانوں کے زروں میں عزت اور غیرت کے موتیوں کے ذریعے بھی شامل ہیں جن موتیوں کے باعث تمہاری نرمی اور انصاری کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ تم پر اور تمہاری عزت اور غیرت پر رشک کرتے تھے. یعنی فیض فرماتا ہے یہ جو آج کا مزدور ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ان ٹوٹے زروں میں ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انسان عزت چاہتا تھا، اس میں عاجزی تھی، انکساری تھی، جو آج زمانے میں موجود نہیں ہے. یہ جو غریب ہے، یہ وہ مزدور ہے، یہ غربت کے باوجود، تنگ دست کے باوجود باوقار، باعزت، یہ کبھی پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی غیرت اتنی تھی، کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. لیکن حالات نے، غربت نے، روزگار نے اس کو پریشانی میں مبتلا کیا. اس طرح فیض احمد فیض اس نظم کی ان بندوں میں سماجی نابرابری کی ترجمانی کرتے ہیں. باقی آئندہ انشاءاللہ.